الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة السيدة والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائم مولانا صاحب العصر والزمان اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن قیامت سے کم نہیں۔ سب سے پہلے ایک دعائیہ جملہ ہمارے جتنے بھی اس علاقے کے بانیان ہیں، بھائی نشیر حمزت سے لے کر بابا ناصر، جتنے بھی ہیں جس کا نام نہیں مجھے یاد ہے، سب نے میں دیکھ رہا ہوں بڑی محنت کی۔ اس کے باوجود بھی اس پورے 188 چک یہ سیمینار کھیچی والا کی امام بارگاہ امامیہ سجادیہ کی عزادار ماتمدار یکم سے پرسہ دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ حسین کی دکھی ماں راضی ہو جائے، مگر معافی ہم مانگتے ہیں جناب سیدہ سے۔ اگر ان بانیان کی طرف سے کوئی غلطی ہو یا کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو یا عزاداروں سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو ہم بی بی سے معافی مانگتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں پاک بی بی ہم نے بڑی کوشش کی مگر ہم نے جیسے بھی آپ کو پوسا دیا قبول فرمائیں۔ عزادار میں حسین میرا بھائی تفسیر سے شہادت پڑھے گا۔ ہمارے دوست جب حسین کو غریب پڑھتے ہیں نا، یہ لاجپال غریب نہیں ہوتے مگر غریب کہا کس معنوں میں؟ تاریخ نے لکھا، مقتل نے لکھا کہ جب اکبر کو برسی لگی نا، خدا کی قسم لوگ جوانی کو ترستے ہیں، جوانی جس کو ترستی ہوئی چلی گئی اسے اکبر کہا۔ عزادار میں حسین آج بھی کسی ذاکر خطیب کی ضرورت نہیں مگر ہم نے ایک منظر پیش کرنا ہے۔ حسین اکبر کو اٹھا کر لائے، وہاں رکھا جہاں شہزادے قاسم کی گٹھری تھی، ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر مولا نے دونوں کی سینوں پر شہادتوں پر ہاتھ رکھ کر پھر جملہ حسین نے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گیا، میرا نہ اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا، نہ میرا عباس رہا، میرے اصحاب مارے گئے، میرے اہل بیت مارے گئے۔ عزادار نے حسین کتنا بڑا مظلوم ہے حسین، ولایت علی کے مشن پر ساری قربانیاں دی،
حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو گئے. ایک جملہ کہہ دوں کہ جب حسین شہید ہوئے نا تو یہ کیونکہ شہادت تو میرا بھائی پڑے گا، میں نے اس سے اگلا منظر پیش کرنا ہے. تو دشمنوں نے کہا کہ اب ایک کام باقی ہے، وہ ہے علی اور بطول کی اولاد کو لوٹنا. تیاری کرو. خدا کی قسم جیسے ہی لوٹنے کے ارادے سے آئے تو انہوں نے قیامت برپا کر دی ہر طرح سے. مگر ہوا کیا؟ یہ ظلم برداشت ہوا. کہتے ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے، ان کے لیڈر عمر ابن سعد نے کہا ہمارا مشن ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد بھی زندہ نہ بچے، ہم نے سب کو شہید کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر ان مزدورات کا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو بھی مارنا ہے. کہا کیسے؟ کہا ہم نے بڑی کوشش کی ہے مگر یہ خیموں سے باہر نہیں نکلتے. ایسا کرو کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دو تاکہ یہ خیمے کے اندر ہی علی کی اولاد جل کر مر جائے. عزت ابن حسین علامہ حسین بخش جارا کی کتاب مقتل میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ایک ایک خیمہ نہیں جلایا بلکہ انہیں چاروں طرف سے آگ لگائی. اب اہل بیت کیا کر رہے ہیں؟ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. جب یہ چلتے چلتے اس مقام پر آئے جہاں سید الساجدین پڑے تھے، حضرت حسین بی بی نے کہا بیٹا سجاد اب تیری امامت کا آغاز ہے، اب یہ بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، خیموں میں جل کر مر جائیں یا پھر باہر نکل جائیں. حضرت حسین بس یہ کہنا تھا. مولا نے دیکھا ہر بی بی کے سر پر چادر نہیں، لٹا ہوا یہ قافلہ ہے. حضرت حسین مولا سجاد نے پہلا کام کیا، ہر شہید کی پرسیداری میں مولا سجاد نے بیویوں کے سروں پر خاک ڈالی. کہا بیٹا سجاد یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ تمہارا پردہ بن جائے. حضرت حسین اتنا غیرت مند سجاد جب حسین ودا کے لیے آئے تھے نا تو کہا بابا میرے ذمہ وہ کام لگائے جو اکبر کے ذمہ نہ ہو، جو قاسم کے ذمہ نہ ہو، جو عباس کے ذمہ نہ ہو. میرے ذمہ بڑا کام لگائے، بڑا. میرے ذمہ جہاد اصغر نہ لگانا، میرے ذمہ جہاد اکبر لگائے بابا. کہا بیٹا میں نے تجھے چن لیا ہے، تو جہاد اکبر کرے گا. کہا بابا ذرا وضاحت سے بتا دے کہ جہاد اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ کہا بیٹا جو ایک مرتبہ شہید ہو، جو ایک مرتبہ شہید ہو اسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے. بیٹا جو ہر چوک پہ شہید ہو، جو ہر موڑ پہ شہید ہو، پھوپھیوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس چوک پہ شہید ہو، اسے جہاد اکبر کہا. حضرت اللہ زادہ حسین مولا نے کیا فرمایا؟ پھوپھی اماں باہر نکلنا ہے. کہا بیٹا کیوں؟ اللہ نے پردہ ہم سے دنیا کو سکھایا ہے. کہا پھوپھی اماں کوئی شک نہیں اس میں، کائنات میں تطہیر کا گھرانہ ہمارا ہے، مگر پھوپھی اماں یہ ولایت کا مشن جو ہے نا اس کو بازاروں میں بھی بچانا ہے، اسے درباروں میں بھی بچانا ہے. پھوپھی اماں بھی شرما کی ہے. عزادہ نے حسین کہا پھوپھی اماں آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے پاپا نے کہا تھا کہ میرے دو کام رہ گئے ہیں، اس کو کون پورا کرے گا؟ تو کہا تھا حسین نے بابا آپ کا سجدہ میں پورا کروں گا. جب خطبے کی بات آئی تو عالیہ نے ہاتھ رکھ کر کہا بھیا حسین بابا سے وعدہ کر لے تیرا خطبہ تیری بیٹی پورا کرے گی، چاہے کوفے کا بازار ہو چاہے شام کا دربار. حسین میں نے اپنے ٹائم
इबादत तमाम करूंगा। जब बीवियां बाहर निकली तो ऐसे निकली जैसे तस्वीर टूट जाए, चारों तरफ तो आग लगी है। बाहर बीवियां आ गई। जब सभी बाहर आई तो एक मर्तबा आलिया ने देखा कि मेरा सज्जाद तो खैमे में कहीं जल कर ना मर जाए। अज़ादार में हुसैन बीबी रवायत रावी कहता है मक्तल में कि मैंने देखा कि इतनी दलेर दिल शेर दिल खातून बीबी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आग लगी हुई है, बीबी कभी बाहर जाती है कभी अंदर जाती है। कहता ये मैं मंजर देख रहा था कि एक वो मंजर सामने आया कि बीबी की पुश्त पर कोई नौजवान है और उसे उठाकर जलते हुए खैमों से बाहर आ रही है। इसीलिए तो मौला सज्जाद फरमाते हैं हमारा सलाम हो हमारी भूखी पर, क्योंकि वो मोहसना इमामत है। अगर ये ना होती तो हम खैमे में जल जाते। आज लोग में अल्लाह हुसैन बाहर आ गए। अब मगरिब की नमाज का पहला वक्त आया सज्जाद की इमामत। आज़ाद ने हुसैन आसानियों में नमाज पढ़ना बड़ा आसान काम है। अब देखो ये मौला सज्जाद की इमामत, अरे जिसके सामने अकबर का लाशा पड़ा हो, जिसके सामने कासिम के टुकड़े पड़े हो, और मोहम्मद शहीद पड़े हो, बाबा जख्मों में शहीद हो चुका हो, फिर भी वो अल्लाह की नमाज कायम करे उसे सज्जाद कहते हैं। और उसी क़यादत में मज़लूम माओ ने नमाज अदा की। जब ये मगरिब का वक्त गुजरा तो बीबी ने कहा कि इन सबको एक जगह पर इकट्ठा करो। जैसे इकट्ठा किया जले हुए खैमों के पास, हाय हाय नहीं वो रवायत सुना दूं। फिर जब खैमे जल रहे थे ना तो रावी कहता है मैंने देखा कि एक 4 साल की बच्ची के दामन को आग लगी है। हाय हाय आज़ादार में हुसैन 4 साल की बच्ची के दामन को आग लगी है और वो मक्तल में भाग रही है और कहती है दादा अली आधे तेरी पोती के दामन को आग लग गए। आज़ादार हुसैन एक शेख आगे बढ़ा, कहा मैंने तरस आया मुझे कि मैं इस बच्ची के दामन की आग को बुझा दूं। मैं आगे बढ़ा, उसने रोकर कहा शेख हमारे पास ना आना, मैं वक्त की बतूल हूं, मैं सैयदादी हो, मेरे करीब ना आना। बीबी 2 मरतबा की आग बुझ गई। आज़ादार हुसैन आलिया ने वो वादा जिसकी करबला शुरू हो चुकी है, हुसैन की करबला खत्म, आलिया का सफर शुरू। उसने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद बहन से कहा बहन देखो तो सही इनमें ये बच्चे पूरे हैं। हाय हाय आज़ादार ने हुसैन देखा तो मुस्लिम की बच्ची नजर ना आई। तो मक्तल में मुस्लिम की बेटी को तलाश करते हुए एक टीले के करीब पहुंची तो वो उल्टा यानी होंठों से खुदा की कसम देखा बीबी ने कि उनके होंठ भी शहीद हो चुके हैं, बच्ची का चेहरा भी जख्मी है। जब उनको सीधा करके देखा तो वो घोड़ों की पामाली की वजह से शहीद हो गए। आज़ादार ने हुसैन बच्ची को उठाया और कहा भैया हुसैन अकबर उठाना बड़ा आसान था, कासिम उठाना बड़ा आसान है, मक्तल में देख रसूल की बेटी अरे एक बच्ची का जनाजा उठाकर खड़ी है। आज़ादार ने हुसैन बच्चे इकट्ठे हो गए। अब बीबी कहती है रात ढल चुकी है, तुम में कोई है जो पहरा दे। हर बीबी ने कहा क्या काजादी मुर्शदादी हम आपके नौकरों की घर वाले हैं, हम नहीं। कहा तुम्हारे अकीदे को सलाम है। कोई कहती बीबी मैं पहरा दूंगी, कोई कहती है मैं दूंगी, कोई कहती है मैं दूंगी। आज़ादारों सुनेंगे जुमला
ایک مرتبہ آقیہ نے پکار کے کہا تم میں سے جس کا دل کرتا ہے پہرا دے، مگر پہرا وہ دے جس کے لہجے کو سن کر بچے سونے کے عادی ہے۔ آج لوگ میں اللہ زادہ نے حسین کہا جس کا لہجہ عباس سے ملتا ہو، جس کا لہجہ میرے بابا علی سے ملتا ہو، وہ پہرا دے۔ ہر بی بی نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا زادی آپ کا لہجہ عباس سے ملتا ہے۔ خدائی قسم آنیا نے ایک جڑی ہوئی چوب کو اٹھایا اور جہاں بچے بٹھائے ہوئے تھے دشمنوں کے خوف سے سہم پہرا دیا۔ پہرا دینے کے بعد پہلے چکر میں کہا الحافظ والحفیظ، بس یہ کہنا تھا۔ میری ریسرچ کے مطابق آل محمد کی مستورات پر اس سے بڑا کوئی مصائب ہی نہیں ہے کہ 18 بھائی مارے گئے ہو اور جس کے بیٹے مارے گئے ہو، جس کا بھائی شہید ہو گیا ہو اور وہ حفاظت کے لیے پہرا دے۔ آج رکن اللہ صدر نے حسین سنتے آئے بس مجلس تمام ہونے والی ہے۔ حضرت نے حسین بی بی نے جب پہلا جملہ کہا نا الحافظ والحفیظ، اس منبر کی قسم علی نے نجف چھوڑا، علی قبر میں تڑپے اور نکل کر کہتے ہیں او میری بیٹی تیرا بابا آ رہا۔ ازادہ نے حسین سیدہ نے بقیہ چھوڑا۔ ارے انبیاء ٹیلے پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ کیسا لجپال گھرانہ ہے۔ ازادہ نے حسین جناب فضہ سے کہا میں پہرا دے رہی ہوں، تم خیال رکھنا ابھی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ ایک گھوڑا سوار قریب آتا ہے۔ جیسے گھوڑا سوار دیکھا بی بی کو فضہ نے کہا مرشدہ بھی ایک پھر کوئی آ رہا، کہا ان کو کہو پیچھے ہٹ جاؤ، اگر تو لوٹنے والا ہے تو میں کریم کی بہن ہوں، کریم کی بیٹی ہوں، کریمہ ماں کی، کریم بی بی ہو، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں ابھی ابھی ہمارے بچے دشمنوں کے خوف سے سو بڑی مشکل سے میں نے اکٹھا کیا ہے، اگر تمہیں کچھ لوٹنا ہے تو صبح آ جانا، میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جو بچ گیا ہے وہ میں تجھے دے دوں۔ اجرک من اللہ زدہ میں حسین سوار نہ رکا، قریب آتا گیا، قریب بی بی سے کہا اب فضہ نے جناب آقا ذاتی وہ نہیں رکتا، کہا ان کو کہو رک جاؤ یہ اہل بیت کا گھر ہے، بس یہ کہنا تھا وہ نہیں رکا۔ تو پھر عالیہ نے پتہ کیا کیا ہے، کہا مت فضہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ بی بی خود آگے بڑھی اور گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کر کہا او گھوڑا سوار تجھے پتہ نہیں میں علی شہنشاہ کی بیٹی ہوں اور تجھے پتہ نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ ازادہ نے حسین نقاب ابھی نہیں الٹا، پھر کہا بتاؤ کس کی بیٹی ہو، پھر بتاؤ کس کی بیٹی ہو، کہا میں علی امیر المؤمنین کی بیٹی ہوں، کہا یہ بتاؤ کس کی بہن ہو، کہا شہنشاہ وفا علم بردار میں عباس کی بہن ہوں۔ کئی مرتبہ سناؤ جب وہ پوچھا نا مولا نے تو ایک مرتبہ مولا روتا بھی رہا پوچھتا بھی رہا، خدا کی قسم مولا نے نقاب پلٹا دیکھا تو سامنے بابا علی آگے۔ ازادہ نے حسین جب بابا کو دیکھا لگام کو چھوڑا، بی بی پیچھے بھاگی، کہا بی بی ہو کوئی جلی ہوئی چادر ہے مجھے دو، کہا آقا زادی کیا ہوا، کہا وہ دیکھو میرا بابا آ گیا، وہ دیکھو مظلومہ کا بابا آ گیا۔ ازادہ نے حسین علی آگے، اجرک من اللہ ازادہ نے حسین علی آگے، کوئی بات نہیں اشرا پورا پروتے رہے۔ بی بی پاک قبول فرمائی نا، بیٹھی امیر المومنین۔ ہر بی بی نے آگے کہا
या अली तुझे सलाम। किसी बीबी ने कहा या बादशाह तुझे सलाम, किसी ने कहा अमीर अल मोमिनीन तुझे सलाम। हर एक ने सलाम किया, मगर नहीं आई तो 4 साल की मासूमा ने रोकर अली बादशाह कहते हैं पोती सकीना क्या दादा से नाराज हो? कहा नहीं दादा, कहा फिर मुझे मिलने क्यों नहीं आई? कहा दादा एक बात का पता चल गया, अमीर बाप की बेटी अमीर होती, अरे गरीब बाप की बेटी गरीब होती है। कहा पोती सकीना ये तूने कैसे कह दिया? कहा दादा मुझे पता चल गया ना, एक आवाज तेरी बेटी ने बुलंद की और नजफ छोड़ कर आ गए। अरे इतना जल्दी आ गए। कहा बेटा तूने कैसे गरीब बाप की बेटी कहा? कहा बाबा उसने एक इस तरह सा बुलंद किया तू नजफ छोड़ के आ गया। बाबा दादा जब मेरा बाबा 13 ज़रबों से शहीद हो रहा था, मैं भाग भाग के कह रही थी दादा अली जल्दी आओ मेरा बाबा मारा जा। बस ये कहना था मुझे, मक्तल से जो जुमले मिले हैं गलत हो तो मैं मुझे। जब हुसैन ने सुना ना कि मेरी पोती सकीना कह रही है जब मैंने बुलाया था तो नहीं आया, उस वक्त का बेटा सकीना जरा मेरे करीब आओ। मासूमा को करीब बुलाया, कहा बेटा एक काम कर। कहा दादा क्या? कहा मेरी गर्दन के निशान को देखो। आए 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 जुमला भी आप समझ रहे हैं सरदार ने हुसैन। खुदा की कसम जब मासूमा आगे बढ़ी तो दादा की गर्दन पर ज़रबों के निशान तरफ कर कहती है दादा ये निशान कैसे है? कहा बेटा जब उसे तूने बुलाया तेरे बाबा की गर्दन पर, तेरे दादा की गर्दन, तेरे बाबा की गर्दन पर, तेरी दादी के पास। आज लोग मेरे लाज़र ने हुसैन बस ये मंजर बना तो क्या किया? बेटा मासूमा बेटा मेरे करीब आना। कहा दादा आज आप प्यार कुछ इस अंदाज से कर रहे हैं, पहले कभी नहीं मैंने देखा। कहा बेटा बस कुछ वक्त गुजरेगा, मेरी विलायत का मसला है। बेटा तुमने जिस बाजार से भी गुजरना हो गुजर जाना, कहीं से भी जाना पड़े चले जाना, अगर खोपड़ियां जमीन पर सुनाए ना तो सो जाना। अज़ादार हुसैन बस ये कह